کبھی کہیں سلیم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا باپ ایک لکڑہارا تھا جو مر چکا تھا۔ ماں بیٹے کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ ایک دن ماں نے اپنے شوہر کا ایک کلہاڑا بیچا اور سلیم کو کچھ پیسے دیے اور کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، جاؤ ان روپیوں سے کوئی کاروبار کرو۔ سلیم نے پیسے جیب میں ڈالے اور بازار چلا گیا۔ وہاں اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو بلی بیچ رہا تھا۔ سلیم نے سارے پیسے اسے دیے اور بلی خرید لی۔ جب بلی کو لے کر وہ گھر آیا تو ماں سر پیٹنے لگی، کہنے لگی، ہمارا اپنا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اب اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ بات آئی گئی ہوگی۔ چند دن بعد ماں نے اپنے شوہر کی ایک اور کلہاڑی بیچی اور سلیم کو کچھ پیسے دیے اور کہا، جاؤ اس سے کوئی کاروبار کرو، اور اسے تاکید کی کہ اس مرتبہ کوئی کام کی چیز لائے جو بلی سے بہتر ہو۔ سلیم اس مرتبہ بازار سے ایک کتا خرید لایا۔ کتے کو دیکھ کر ماں ہکی بکی رہ گئی۔ اس نے کہا، کیا بلی کافی نہ تھی جو تو کتا بھی اٹھا لایا ہے؟ کچھ عرصے بعد سلیم کی ماں نے گھر کی پرانی الماری بھی، جو اس کی آخری پونجی تھی، بیچ کر سلیم کو کچھ روپے دیے اور اسے کہا کہ بیچنے کو اب میرے پاس کچھ اور نہیں ہے، یہی ہمارا آخری سہارا ہے، اس سے کوئی ایسی چیز خریدو جس سے گھر کا کام کاج چل سکے۔ سلیم اس مرتبہ ایک سانپ خرید لایا۔ ماں کی نظر جب سانپ پر پڑی تو وہ بڑے غصے سے چیخ کر بولی، ستیہ ناس ہو تیرا، آخری سہارا بھی پھونک آیا ہے، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ بلی اور کتا لایا تھا تو لایا تھا، ان سے اور کچھ نہیں تو اتنا فائدہ ضرور ہوتا تھا کہ بلی چوہے پکڑ کر کھاتی تھی اور کتا گھر کی رکھوالی کرتا تھا، مگر یہ سانپ کس کام کا؟ لے جا اسے گھر سے باہر اور مار ڈال۔ سلیم نے جیسے ہی پتھر سانپ کا منہ کچلنے کے لیے اٹھایا تو سانپ بولا، مجھے مار کر تجھے کیا ملے گا؟ میں سانپوں کے بادشاہ کا لڑکا ہوں، مجھے میرے باپ کے محل تک لے چلو، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور تجھے مالا مال کر دے گا۔ سلیم نے سانپ کی بات مان لی۔ راستے میں سانپ نے سلیم سے کہا کہ میرا باپ جب پوچھے کہ انعام میں کیا چاہیے تو کہنا کہ یہ لال جو آپ کے منہ میں ہے مجھے دے دیں، وہ لال بڑا قیمتی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ بیٹے کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سلیم کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ سلیم نے وہی لال مانگ لیا اس سے۔ اس سوال پر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور اسے کہنے لگا، نہیں، یہ لال میں تجھے نہیں دے سکتا، اس کے سوا جو چیز تو مانگے گا خوشی سے تجھے دے دوں گا۔ سلیم نے دوسری مرتبہ بھی لال ہی مانگا۔ بادشاہ نے پھر انکار کر دیا۔ جب سلیم مایوس ہو کر جانے لگا تو بادشاہ کے لڑکے سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، بابا سلیم نے میری جان بچائی ہے، اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے تو میں یہاں نہیں رہوں گا، میں بھی آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کس دل سے بیٹے کی دوبارہ جدائی کو گوارا کر لیتا، چنانچہ اس نے سلیم کو لال دے دیا۔ جیسے لال لے کر وہ ماں کے پاس اپنے گھر آیا، اس نے خواہش کی کہ اس کے پاس اچھے کپڑے ہوں، کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں ہوں، رہنے کے لیے ایک شاندار مکان ہو۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گھر محل بن گیا۔ اس کے کپڑے تبدیل ہو گئے اور سامنے میز پر ایک سے ایک مزیدار کھانے لگ گئے۔ اس دن سے سلیم اور اس کی ماں کو جس چیز کی خواہش ہوتی تھی وہ فوراً آ جاتی تھی۔ پھر ایک دن ہوا یوں کہ سلیم کی نظر ایک شہزادی پر پڑی۔ سلیم کو وہ بہت پسند آئی۔ سلیم نے اپنی ماں کے ذریعے بادشاہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ سلیم ایک لکڑہارے کا لڑکا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ سلیم نے دوسری مرتبہ ماں کو بادشاہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ وہ لکڑہارے کا لڑکا ہونے کے باوجود بادشاہ کی ہر خواہش پوری کر سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑی ہنسی آئی۔ پھر بھی اس نے اس کی ماں سے کہا، اگر تمہارا لڑکا میرے لیے سونے چاندی کی اینٹوں کا ایک محل بنوا دے تو میں اپنی لڑکی سے اس کی شادی کر دوں گا۔ ماں نے واپس آ کر ساری بات سلیم کو سنائی۔ سلیم نے لال سے محل کی فرمائش کی۔ دوسرے روز جب بادشاہ سو کر اٹھا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کے محل کے پاس ایک سونے چاندی کا ایک محل موجود ہے۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور سلیم کی شادی اس شہزادی سے کروا دی۔ جب سلیم کی شادی اس شہزادی سے ہو گئی تو ایک دن اس کی ماں اسے کہنے لگی کہ بیٹا، محنت میں عظمت ہے، لال کے سارے اپنی زندگی مت گزارو بلکہ کوئی کام بھی کرو۔ سلیم نے اپنی ماں کی بات کو یہ کہہ کر ہنسی میں ٹال دیا کہ لال ہمیشہ اس کے پاس رہنے والا ہے۔ اب وہ اپنی ماں، بیوی اور کتے بلی کے ساتھ اسی محل میں رہنے لگا۔ ایک دن سلیم شکار کھیلنے نکلا تو راستے میں ایک بڑھیا ملی جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ سلیم کو بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ اس نے بڑھیا سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بڑھیا نے کہا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ چل بسا ہے، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ سلیم نے بڑھیا سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس محل میں رکھوں گا۔ سلیم کو معلوم نہ تھا کہ بڑھیا بہت چلاک ہے اور اسے کہیں سے لال کی خبر مل چکی ہے اور وہ لال چرانے کے لیے یہ ڈھونگ کر رہی ہے۔ ایک روز جب سلیم گھر پر نہ تھا، بڑھیا نے شہزادی سے پوچھا، سلیم کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟
جب شہزادی نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے کہا ذرا مجھے بھی وہ لال دکھاؤ، جس پر وہ کہنے لگی وہ اس کے پاس نہیں ہے، سلیم اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا کمال ہے، کیا سلیم تمہارا شوہر نہیں ہے؟ تم مجھ سے لال مانگ کر اپنی محبت کو آزماتی کیوں نہیں ہے؟ سلیم جب واپس آیا تو شہزادی نے اس سے لال مانگا۔ سلیم نے خوشی خوشی وہ لال شہزادی کو دیا اور کہا لو مگر دیکھو سنبھال کر رکھنا۔ سلیم نے لال شہزادی کو دیا اور شہزادی وہ لال لے کر بڑھیا کے پاس آ گئی۔ شہزادی نے بڑھیا کو لال دکھا کر اپنے زیوروں کے صندوقچے میں بند کر دیا۔ اس چلاک بڑھیا کے لیے صندوق کھولنا کون سا مشکل بات تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو اس نے وہ صندوق کھولا، لال نکالا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ جاتے ہوئے اس نے لال سے یہ خواہش کی کہ یہ محل غائب ہو جائے، سلیم کی ماں اور بیوی اس سے بہت دور کسی دیہات میں چلے جائیں۔ سلیم جب جاگا تو وہاں نہ محل تھا، نہ اس کی ماں تھی، نہ بیوی تھی، البتہ وہ کتا اور بلی اس کے پاس ہی سو رہے تھے۔ سلیم نے اس کتے اور بلی کو ساتھ لیا اور دکھی دل کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف لال کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ دن تو یوں ہی فاقوں میں گزر گئے، لیکن ایک دن آیا جب سلیم کو اندازہ ہوا کہ اب زندہ رہنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا۔ اس نے ایک جگہ سے ایک کلہاڑا خریدا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ اب اسے اپنی ماں کی وہ بات بہت یاد آتی تھی کہ بیٹا محنت میں عظمت ہے اور محنت کر کے کمائی کیا کرو، اپنی کمائی کا کھانے میں بہت سکھ ہوتا ہے۔ اسی دوران بلی جو اپنے کھانے کے لیے چوہے ڈھونڈتی تھی، ایک دن اس کے ہاتھ چوہوں کے بادشاہ کا لڑکا لگ گیا۔ اس نے شہزادے کو دبوچا اور چوہوں کے بادشاہ سے کہا کہ اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے چوہوں کو لال کی کھوج میں لگا دو اور جیسے کیسے بھی ہو سکے لال مجھے لا کر دو۔ ہزاروں چوہے اس کی کھوج میں لگ گئے۔ ہزاروں چوہوں میں ایک لنگڑا چوہا بھی تھا، وہ بھی لال کی تلاش میں نکل پڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس بڑھیا کے گھر تک پہنچ گیا۔ جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوا تو اتفاقاً وہ بڑھیا سو رہی تھی۔ اب اس بڑھیا کو بھی لال کی اہمیت کا اندازہ تھا، اس لیے لال کو وہ ہمیشہ اپنے منہ میں رکھتی تھی، اور وہ لنگڑا چوہا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اس بڑھیا سے لال کیسے لے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اس نے اپنی دم پر کچھ مرچیں لگائیں اور پھر وہ بڑھیا کے منہ کے قریب آیا اور پھر اس نے اپنی دم اس کی ناک کے پاس ہلائی، جس سے وہ مرچیں اس کی ناک میں گئیں اور اسے چھینک آئی۔ چھینکتے ہوئے لال اس کے منہ سے باہر گر گیا۔ چوہے نے وہ لال اپنے منہ میں دبوچا اور وہاں سے بھاگ نکلا اور لا کر وہ لال بلی کو دے دیا۔ بلی نے لال پاتے چوہوں کے شہزادے کو چھوڑ دیا اور کتے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، یہاں پہنچ کر کتے نے بلی کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور دریا پار کرنے لگا۔ جب وہ دونوں دریا پار کر رہے تھے تو بلی نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک کشتی بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہی ہے۔ بلی نے جب کتے کو یہ بتانے کے لیے منہ کھولا، لال پانی میں گر گیا اور سیدھا ایک مچھلی کے منہ میں چلا گیا۔ مچھلی دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں غائب ہو گئی اور بلی کی اس بے وقوفی پر کتے کو بہت غصہ آنے لگا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ کئی دن وہ دونوں دریا کے کنارے ٹھہرے رہے، یہ سوچ کر کہ لال کو کس طرح حاصل کری۔ ایک روز بلی نے دیکھا کہ ایک مچھیرا ایک ایسی مچھلی دریا سے نکال رہا ہے جس کی کھال چمک رہی ہے۔ یہ سوچ کر کہ یہ وہی مچھلی ہو سکتی ہے جس نے لال کو نگلا تھا، بلی نے اس پر جھپٹا مارا اور اس کا پیٹ پھاڑ کر لال نکال لیا اور لال لے کر کتے کے پاس آ گئی۔ اس مرتبہ کتے نے لال کو اپنے منہ میں رکھا اور وہاں سے چل پڑے۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں سلیم کے پاس پہنچ گئے اور اسے ساری حالت گیر سنائی۔ سلیم کو ان دونوں کی وفاداری سن کر بہت خوشی ہوئی۔ لال کو حاصل کرتے ہی اس نے اپنی ماں اور اپنی بیوی کی خواہش کی، جو فوراً حاضر ہو گئے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ سانپوں کا بادشاہ بھی آ گیا، اور جب وہ سلیم کے سامنے آیا تو مسکرایا۔ سلیم کو دیکھ کر کہنے لگا، یہی وہ وجہ تھی کہ میں لال تجھے نہیں دے رہا تھا۔ انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ محنت سے دل چراتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ سلیم کو اپنی ماں کی بات یاد تھی۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ محنت کر کر اپنی ماں اور بیوی کا پیٹ پالے گا، لال سانپ کو واپس کر دیا۔ کچھ عرصے بعد سلیم نے لکڑیوں کا ایک گودام بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی کے کاروبار میں وہ پھر اتنا امیر ہو گیا جتنا کبھی لال کے ذریعے تھا۔ لیکن اب وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے یہ سب کچھ اپنی محنت سے کمایا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔